ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموقات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتهي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صلوات على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. مل کے اللہ کی کبریائی کا اعلان فرمائے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. مل کے نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. خاندان زہرا پہ باواز بلند صلوات پڑھ لے. مل کے اللہ. پیچھے مومنین تشریف فرما ہے کہ قدم آگے آ جائیں. مجلس کی رونق اور زینت بنے. آگے جگہ ہے, تشریف لے آئیں. بہت شکریہ. ایک مرتبہ آل محمد کی خوشنودی و رضا کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ لیں. محمد سب سے پہلے میں آپ تمام حاضرین اور حاضرات مومنین و مومنات کے لیے دعا گو ہوں. پروردگار ہم سب کی اس فرش عزا پہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو حاجات رکھتے ہیں پروردگار سب کی حاجات کو پورا فرمائے. ہمارے برادر مکرم ذیشان بھائی ان کی فیملی پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. رزق حلال میں وسعت اور برکت عطا فرمائے.
بہت سارے مومنین مریض ہیں، میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں۔ پروردگار بحق کے مریض کربلا تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ ضرور آمین کہیے گا۔ پروردگار اس ابتلا کے زمانہ میں اپنی حجت آخر ولی عصر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم اجازت ہے جی چند جملے ہدیہ کروں متوجہ۔ آج کی اس متبرک مجلس عزا کے لیے میں نے سورہ مبارکہ فجر کی جو قرآن مجید کا 89 نمبر سورہ ہے اس کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جی۔ آواز آ رہی ہے آپ تک؟ صحیح آ رہی ہے؟ تھوڑا سا بیدار رہیے گا۔ سورہ فجر قرآن مجید کے 30ویں سپارے میں موجود ہے۔ میں آپ کے ذہنوں پر اعتماد رکھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے ایک انتہائی ایمان افروز جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام توجہ چاہیے، میرے صاحب توجہ کرنی۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ یبن رسول اللہ، اللہ نے بہت سارے انبیاء کے ناموں پر سورتیں نازل فرمائی ہیں۔ بھائی جان توجہ کیجئے گا۔ جیسے حضرت یوسف کے نام پہ سورت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ سورت ہے، حضرت ختمی مرتبت کے نام پر سورت ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے نام پہ سورت ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، متوجہ میری طرف رہیں، پوچھنے والے نے پوچھا کہ یبن رسول اللہ، کیا آپ کے جد حسین کے نام پر بھی کوئی سورت قرآن میں ہے؟ تھوڑا سا جاگیں گے تو جملہ ہدیہ کروں۔ امام سے پوچھا گیا، تفسیر صافی میں امام سے پوچھا گیا کہ کیا امام حسین کے نام پر بھی کوئی سورت ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ سورہ فجر ہی سورہ حسین ابن علی ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورت حسین ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو تو اللہ نے نازل کیا، لیکن سورتوں کے نام اللہ نے نہیں رکھے، سورتوں کے نام مفسرین نے رکھے۔ اور طریقہ یہ ہے سورت کا نام رکھنے کا کہ جس سورت میں جس چیز کا یا جس ہستی کا زیادہ تذکرہ ہے اسی کے نام پہ سورت کا نام۔ نہیں آپ متوجہ نہیں ہیں، توجہ کیجئے گا۔ یعنی جس سورت میں جس ذات کا زیادہ تذکرہ ہے اسی کے نام پہ سورت کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا سورہ فجر وہ سورت ہے کہ جس میں کثرت سے تذکرہ حسین ابن علی۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ توجہ ہے۔ اگر میں یہ عرض کروں کہ آج میں نے سورۃ الحسین کی آیتیں تلاوت کی ہیں تو یہ فرمان معصوم کے مطابق درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فجر در حقیقت سورہ حسین ابن علی، اس سورت کی ابتدا میں بھی حسین کا تذکرہ ہے اور اس سورت کے اختتام پر بھی حسین کا تذکرہ۔ توجہ ہے؟ تھوڑا سا جاگیے گا۔
میں صرف ایک دلیل دے کے آگے بڑھتا ہوں. یہ سورت حسین ابن علی اس لیے ہے کہ اللہ نے اس سورت کی آخری آیت نازل فرمائی یا ایتھا النفس المطمئنہ. آپ بیدار ہوں تو میں جملہ ہدیہ کروں. اس سورت کی بھائی جان سورہ فجر کی آخری شجاع بھائی آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مکمل اطمینان رکھنے والے نفس اپنے رب کی طرف لوٹا. یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. ایک مرتبہ رسول کے لیے نازل ہوئی, ایک مرتبہ کربلا میں حسین کے لیے نازل ہوئی. صلوات پڑھے محمد و آلہ. توجہ ہے, جو قدردان لوگ ہیں ان کی نظر جملہ ہدیہ کرتا ہوں. میں بڑی جلدی ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں. عظمت حسین, معرفت حسین ابن علی اور ہمارے ذہنوں میں روشن اور واضح تر ہوتا جائے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رسول جیسا اطمینان کسی کا نہیں ہے. مجمع میرے ساتھ توجہ ہے. چونکہ یہ آیت رسول پہ نازل ہوئی نا پہلے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ رسول اپنے رب کی طرف لوٹا. اور ظاہر ہے کہ رسول جیسا کوئی نہیں. جب رسول جیسا کوئی نہیں تو رسول جیسا اطمینان بھی کسی کا نہیں. لیکن اسی رسول نے فرمایا حسین منی وانا من حسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. پھر ماننا پڑے گا کہ جیسا اطمینان مصطفیٰ کا ویسا اطمینان حسین ابن علی کا. لیکن عزیزو ایک جملہ میں ضرور کہوں گا, یا رسول اللہ, مکہ اور مدینہ میں آپ نفس مطمئنہ ہیں, لیکن کربلا کے میدان میں جو 72 لاشوں کے درمیان اطمینان سے کھڑا ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. عظمت یا اللہ اکبر. توجہ ہے یا نہیں؟ آج میری مجلس کا مرکزی جو نقطہ, مرکزی جو خیال ہے وہ ذات حسین ابن علی, اسی پہ میری گفتگو ہے. اور اسی لیے میں نے جس سورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ حسین ہے. اللہ اکبر. یہ میری طرف سے آج کا تبرک ہے مجلس کا, لے جائیے. سورت حسین ابن علی, سورہ فجر, سورہ حسین. اللہ نے اس سورت کا آغاز, آغا جی توجہ کیجئے گا, ابتدا میں اللہ نے اس سورت کی ابتدا میں آغا جی اللہ نے 14 قسمیں کھائی. آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں, آپ بھی تھوڑا بولیں گے تو مجمع ہمارے تائید کرے گا. اللہ نے اس سورت کی آغاز میں آغا جان 1 2 نہیں 14 قسمیں کھائی. ٹھیک ہے, اور یہ 14 قسمیں سنیں اور اسی پہ میری گفتگو ہے. خدا نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر. اللہ کہتا ہے مجھے فجر کی قسم. بھائی جان جاگیں جو صاحبان علم ہیں. واللیال عشر, مجھے 10 راتوں کی قسم. والشفع, مجھے 2 کی قسم. والوتر, مجھے 1 کی قسم. ان کو شمار کر لیں تو 14 بنتے. توجہ ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں. اللہ نے کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ 14. ٹھیک ہے. اچھا, چونکہ میرے پاس اتنا طویل وقت نہیں ہے, اختصار میرے پیش نظر ہے, مجھے آگے کرشن نگر میں بھی پہنچنا ہے. بھائی جان ایک ہوتی ہے آیت کی تفسیر,
اور ایک ہوتی ہے آیت کی تعویل. ٹھیک ہے، آج میں نے آپ کی خدمت میں ان آیات کی تفسیر نہیں، تعویل پیش کرنی. جاگیں گے تھوڑا، پڑھے لکھے دوست ہیں جو قدر کر سکتے ہیں. بھائی جان، ایک ہوتی ہے تفسیر، شاہ جی، ایک ہوتی ہے تعویل. تفسیر اور تعویل میں ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ جو آیت کا ظاہری معنی ہو، ظاہری، اسے کہتے ہیں تفسیر. توجہ، ٹھیک ہے، ایک کافی ہے، اس کو اپنی طرف چل رہے ہیں. جو آیت کا، بیٹا توجہ کرنی ہے، جو آیت کا ظاہری معنی ہو اسے کھول کر بیان کرنے کا نام ہے تفسیر. اور جو آیت کے اندر پوشیدہ معنی ہوتا ہے اسے بیان کرنے کا نام ہوتا ہے تعویل. بولے تھوڑا میرے ساتھ. پوشیدہ معنی، جو معنی آیت کے اندر پوشیدہ ہے اسے کہتے ہیں تعویل. بھائی جان جاگیے گا، میں جملہ کہتا ہوں، آپ کے چہروں کی زیارت کروں گا. تعویل اور تفسیر میں یہ موٹا فرق ہے. تفسیر قرآن کی ہر مفسر کر سکتا ہے، لیکن تعویل ہر کوئی نہیں کر سکتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب سر اٹھائیے گا، جملہ دے رہا ہوں. تعویل کون کر سکتا ہے؟ خدا نے کہا لا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی آیتوں کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا. سلامت رہے آپ. توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن کی آیتوں کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جنہیں، میں اس کا آسان ترجمہ کروں، جو اللہ سے علم لے کر آتے، جو دنیا میں آ کر نہیں پڑھتے، پڑھ کر آتے، جنہیں اللہ علم عطا کرنے کے بعد دنیا میں بھیجتا، وہی قرآن کی آیتوں کی تعویل جانتے. ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک فرق سمجھاتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ تعویل میں بھائی جان اور تفسیر میں فرق یہ ہے. آپ سمجھ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو زندگی کی آخری سانس تک تعویل اور تفسیر میں فرق یاد رہے گا جو میں اب بیان کرنے لگا کہ تعویل اور تفسیر میں فرق کیا ہے. ہمارے مذہب کے بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، آیت اللہ العظمی آغا محسن الحکیم. یہ حج کے لیے گئے، حج ادا کرنے کے بعد اس سیدزادے کی مہمانداری کے لیے دعوت کی اس وقت کے شاہ فیصل نے ریاض میں. یہ ریاض میں تشریف لے گئے، سارے مفتیوں کو شاہ فیصل نے بلایا اس سیدزادے کے استقبال کے لیے. ان مفتیوں میں جو ان کا اس سب سے بڑا مفتی تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن باز. یہ آنکھوں سے نابینا تھا. یہ بھی آیا، توجہ کیجئے گا، یہ بھی آیا. ایک طرف عبداللہ بن باز بیٹھا ان کا مفتی، دوسری طرف سیدزادہ بیٹھا سید محسن الحکیم. سارے مہمانوں نے مصافحہ کیا سید محسن الحکیم سے، لیکن یہ جو مفتی تھا، جو اندھا تھا، نابینا، اس نے نہ مصافحہ کیا نہ استقبال کیا. شاہ فیصل کہنے لگا اپنے مفتی سے، یہ ہمارے مہمان ہیں، آپ نے نہ ان کا استقبال کیا نہ مصافحہ کیا. تو یہ عبداللہ بن باز جو اندھا تھا، نابینا، یہ کہتا ہے کہ میں ان سے نہیں ملوں گا. کہا کیوں؟ کہا یہ شیعہ ہیں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا یہ کافر ہیں. کہا کیوں کافر ہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ قرآن کی آیات کی تعویل کے قائل ہیں. نہیں، آپ چپ رہ گئے اس بات پہ، میں کیا کر سکتا ہوں. اس لیے اس سے نہیں ملوں گا کہ یہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کے قائل ہیں. کہا پھر کہا جو تعویل کا قائل ہو جائے وہ کافر. اچھا، اس جملے پر جب انہیں بڑے دربار میں کافر کہا گیا، انہیں ناراض ہونا چاہیے تھا، لیکن سید ناراض نہیں ہوا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی.
چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور مفتی صاحب کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں مفتی صاحب قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے۔ نہیں آپ چپ ہیں، تھکے ہوئے، میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں، توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے۔ اچھا سید زادے کے جواب سے پہلے میں ایک بات ہدیہ کرتا چلا جاؤں آپ کے لیے۔ معصوم کا حکم ہے کہ تم دشمن کے سامنے ہمارے حق میں بولنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دو، بولیں گے ہم۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تم حرکت دو، ہمارے حق میں بولنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دو، بولیں گے ہم، یعنی مدد کرتے ہیں۔ سید محسن الحکیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مفتی صاحب قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری۔ کہا میں نہیں مانتا۔ بھائی جان دیکھیں گے میری طرف، کہا میں نہیں مانتا۔ کہا اچھا نہیں مانتے تو پھر میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کی تفسیر بتائیے۔ اچھا یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آیت کو سمجھے گا وہی جو پہلے یہ دیکھے گا کہ یہ مفتی صاحب جو عبداللہ بن باز تھی، یہ آنکھوں سے نابینا ہیں، اندھے ہیں، انہیں نظر کچھ نہیں آتا، اور کہتے ہیں ہم تعویل کا قائل نہیں ہیں، تعویل کے قائل نہیں ہیں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں اللہ سورہ بنی اسرائیل کی 43 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، بھائی جان جاگیے گا، تعویل اور تفسیر میں فرق۔ کہنے لگے اگر آپ تعویل کے قائل نہیں ہیں تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر بتائیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل، من کانا فی ہذہ الاعمی وہو فی الآخرۃ اعمی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو اس دنیا میں اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہوگا۔ بھائی بات سمجھ آ رہی؟ بولے مل کے، بولے مل کے سارے، آپ بھی شامل ہو جائیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 43 نمبر، من کانا فی ہذہ الاعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل السبیلا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور وہی رستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، آپ تھکے ہوئے ہیں، اس ذکر میں نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے؟ توجہ، جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا اور وہی رستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ مفتی صاحب اگر آپ تعویل کے قائل نہیں ہیں تو اس کی تفسیر بتائیں۔ اب مفتی صاحب کیا بتائیں جو خود نبینا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جو خود اندھے ہیں وہ کیا بتائیں؟ اب وہ خاموش ہے، پورے دربار پہ سناٹا ہے۔ بھائی جان میرا یہاں پڑھنا آسان ہے اپنوں میں، آپ کا سننا آسان ہے۔ سید اپنوں میں نہیں بول رہا، یہ کن میں بول رہا ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ پورے دربار میں سناٹا، اس سناٹے کو توڑا شاہ فیصل نے۔ اب سر اٹھائیے گا، جملہ دے رہا ہوں۔ شاہ فیصل کہنے لگا قبلہ یہ کیا بتائیں گے، قرآن تو آپ کے گھر میں اترا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن تو آپ کے گھر میں اترا ہے، آپ بتائیں گے اس کی تعویل کیا ہے؟ سر اٹھائیے گا جی۔ اب تفسیر اور تعویل کا فرق سمجھے گا اور قیامت تک یاد رہے گا۔ سید محسن الحکیم فرماتے ہیں اس سے مراد، توجہ، نابینا ہونا یعنی آنکھوں کا اندھا ہونا مراد نہیں ہے، بصارت کا نہ ہونا نہیں ہے، بصیرت کا نہ ہونا ہے۔ سر اٹھائیے گا۔ کہا بصیرت کیا ہے؟ کہا لا محالہ اس آیت کی تعویل ضروری ہے، جو باطنی معنی ہے وہ مراد لیا جائے گا۔ کہا باطنی معنی کیا؟ کہا جو اللہ کہہ رہا ہے یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہاں علی کی ولایت سے اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہوگا۔
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہاں بصارت کا نہ ہونا مراد نہیں ہے، بصیرت کا نہ ہو، اور بصیرت ہے علی کی ولایت۔ وہ بندہ با بصیرت ہے جو علی کو مولا مانتا نہیں ہے۔ مجمع میرے ساتھ، جو مولا علی کو مولا نہیں مانتا وہ بے بصیرت کا جو یہاں آپ کے علم میں ہے بھائی جان، جو آخرت کی دنیا نا، آخرت کی وہ عیب سے پاک ہے۔ آنکھوں کا نہ ہونا عیب ہے، اور جب اللہ قبروں سے اٹھائے گا تو ہر کوئی بے عیب اٹھے گا۔ جنت دوزخ کا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن جب اللہ قبروں سے اٹھائے گا تو صحیح و سالم اٹھائے گا۔ جو یہاں لولا لنگڑا ہے وہاں نہیں ہوگا، جو یہاں کانا ہے وہاں نہیں ہوگا، جو یہاں نابینا ہے وہاں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ صحیح و سالم اٹھائے گا، پھر اس کے بعد جنتیوں کو جنت بھیجے گا، جہنمیوں کو جہنم بھیجے گا۔ تو یہ جو اللہ کہہ رہا ہے جو یہاں اندھا ہے، جو اللہ خود بے عیب اٹھائے گا، وہ کہہ رہا ہے جو یہاں اندھا ہے، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، وہ وہاں بھی اندھا ہوگا۔ اس سے مراد علی کی ولایت سے انکار ہے، علی کی ولایت کا منکر ہے، وہی اندھا ہے۔ خدا کی قسم حالات اجازت نہیں دیتے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اعلان غدیر سننے کے بعد کون کون انکار کر کے اندھا ہوا۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جان حالات اجازت نہیں دیتے، ورنہ میں نام بتاتا کہ جب مدینے واپس پلٹ کے آئے تو کہا کہ کہاں رک گئے تھے 3 دن؟ بوسوں نے بتایا کہ علی کی ولایت کے لیے رکے تھے۔ بوسوں نے کہا ہمیں کیا پتا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ وہ واحد حدیث ہے جو رسول نے سنائی بھی دکھائی بھی۔ علی کی ولایت کا جب اعلان کیا تو صرف سنایا نہیں بلکہ علی کو دکھایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے۔ یعنی جو سن کے انکار کرے وہ بہرا ہے، جو دیکھ کے منکر بن جائے وہی اندھا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں بارگاہ محمد۔ تاریخ میں نام ہے، تاریخ میں نام ہے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے حدیث غدیر کا انکار کیا اور اللہ نے انہیں اندھا کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو منکر ولایت علی ہے وہی اندھا ہے، وہی اندھا۔ اور جو یہاں اندھا ہے وہ، یعنی جو یہاں منکر ہے وہاں منکر ہی اٹھے گا۔ بھائی علی کا انکار کر کے قبر بھی جگہ نہیں دیتی کہ اس میں عقیدہ بدل جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قبر میں عمل تبدیل ہو سکتے ہیں، عقیدہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ بات میں سمجھا سکا یا نہیں؟ قبر میں عمل بدلے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی فرض کریں اللہ نہ کرے نمازیں نہیں پڑھتا تھا، تو اگر اس کا بیٹا پیچھے سے نمازیں پڑھا دے تو اس کے نامہ اعمال میں نمازیں لکھی جائیں گی۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تھا العیاذ باللہ، تو اس کا بیٹا اگر اجارے پہ روزے رکھوا دے تو اس کے روزے لکھے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی علی ولی اللہ نہیں پڑھتا تھا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ او بیٹا 1 کروڑ روپیہ بھی دے، عقیدہ نہیں بدلا جا سکتا۔ اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں علی کی ولایت کو رکھا ہے۔ جو علی کی ولایت کی ٹھنڈک سینوں میں محسوس کرتا ہے، شکریہ کے لیے بلند تر صلوات پڑھ لے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ ہے تعویل اور وہ ہے تفسیر۔ تفسیر ہے ظاہری معنی اور تعویل ہے اندر والا معنی۔ تو آج میں سورہ حسین کی تفسیر نہیں تعویل کروں گا۔
اب بھی اگر آپ خاموش ہو گئے تو میں دکھ لے کر جاؤں گا. میں نے تعویل نہیں عرض کرنی جی، میں نے تعویل بیان کرنی، اس لیے کہ تعویل تو ہم کر نہیں سکتے، کریں گے وہی جنہوں نے اللہ سے علم لیا ہے. تو جنہوں نے تعویل کی ہے میں ان سے لے کر بیان کر رہا ہوں. توجہ ہے؟ اب سنیں، زیادہ طویل وقت نہیں ہے، سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے کہا والفجر، مجھے فجر کی قسم، ولیال عشر، مجھے 10 کی قسم، والشفع، مجھے 2 کی قسم، والوتر، مجھے 1 کی قسم. امام سے پوچھا گیا مولا ان آیتوں کی تعویل کیا ہے؟ آپ کے علم میں ہے قرآن کی ہر آیت کے 70 ظاہر 70 باطن ہیں. اس آیت کے بھی 70 ظاہر ہیں 70 باطن ہیں، اور باطنی معنی کو کہتے ہیں تعویل. اور ان 70 معانی میں سے ایک معنی فرزند رسول بیان کر رہا ہے. سر اٹھائیے گا، مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اس آدھے گھنٹے میں کون میرے ساتھ ہے اور کون میرے ساتھ نہیں ہے. معصوم نے فرمایا اللہ نے جو کہا والفجر کہ مجھے فجر کی قسم، معصوم فرماتے ہیں یہ قرآنی نام ہے ہمارے قائم کا. صلوات پڑھ لیں امام کے ظہور کے لیے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ فجر قرآنی نام ہے امام مہدی آخر الزمان کا، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. امام کا قرآنی نام، بلکہ ایک قرآنی نام فجر بھی ہے. پوچھا گیا کیسے؟ امام فرماتے ہیں جب فجر آتی ہے تو تاریکی چھٹ جاتی ہے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ اور جب ہمارا قائم ظہور کرے گا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ وہ دنیا کو عدل کی روشنی عطا کرے گا اور ظلمت کی تاریکی دور کرے. صلوات پڑھے امام زمانہ پہ بابا. امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کا فجر قرآنی نام ہے امام کا، اس لیے کہ جب فجر نمودار ہوتی ہے تو اندھیرا بھائی جان چھٹ جاتا ہے، اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو ظلمت کی تاریکیاں چھٹ جائیں اور اللہ کی عدالت کی روشنی اس امام عادل کے ذریعہ سے پوری دنیا کو منور کر دے. پوری دنیا عدل الہی سے روشن ہو جائے. یہ عادل حقیقی کا عادل نمائندہ ہے. فرمایا فجر قرآنی نام ہے امام کا. کتنی قسم ہو گئی؟ ایک. فجر سے مراد امام زمانہ. فرمایا یہ جو اللہ نے کہا ولیال عشر، مجھے 10 کی قسم. سر اٹھائیے گا. چھٹے امام فرماتے ہیں اس سے حسن سے لے کر حسن تک 10 امام مراد ہیں. بولیں جو بول سکتے ہو. شاید آپ حسن سے حسن تک نہیں سمجھے، بزرگ بیٹھے ہو، علماء کے سننے والے ہوں. یعنی امام حسن مجتبیٰ سے لے کر امام حسن عسکری تک 10 امام مراد ہیں. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 11. امام زمانہ اور 10 امام، کتنی؟ 11. اچھا اگلے جملے پہ مجھے وضاحت دینی ضروری ہے تاکہ مجمع میرے ساتھ آئے. نماز تہجد کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے؟ سلامت رہے، مولا آپ کو زندگی دیں اور ہمیں سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز تہجد پڑھی جاتی ہے 11 رکعت. ٹھیک ہے جی بھائی جان، جس میں 8 رکعت نماز شب کی نیت سے پڑھے جاتے ہیں 2 کر کے، اسے نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لیں. نماز شب کی نافلۃ اللیل کی نیت سے جس نیت سے پڑھیں 8 رکعت. ٹھیک ہے. پھر 2 رکعت نماز شفع پڑھی جاتی. ٹھیک ہے. اس شفع کو شفع یا شفع دونوں پڑھ سکتے ہیں. یہ اس کو اس لیے کہتے ہیں یہ 2 رکعت ہوتی. ٹھیک ہے. اور شفع کہتے ہی 2 کو ہیں. ٹھیک ہے.
اس کو ذہن میں رکھیے گا، توجہ. کتنی رکعت ہو گئی نمازیں؟ 10 رکعت. پھر ایک رکعت اور پڑھی جاتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سلامت رہیں جی بزرگوں، اللہ آپ کی زندگی کرے. اسے وتر بھی کہتے ہیں، وتر بھی کہتے ہیں. کسرہ سے بھی فتح سے بھی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. وتر کہتے ہی اسے ہیں جو ایک ہو، اکیلا. بلکہ میں اور بہتر کروں، اکیلا. یعنی یہ ایک رکعت ہے کہ اس جیسی کوئی اور رکعت نہیں ہے. بھائی جان میرا ساتھ دیں جو بزرگ بیٹھے ہو. اس کو وتر کہتے ہی اس لیے کہ یہ ایک ہے، اس جیسی کوئی اور رکعت ہے ہی نہیں. ہے جی جتنی بھی رکعتیں پڑھتے ہیں، شب و روز میں ایک متقی انسان 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. کتنے رکعت؟ 51 رکعت، جس میں 17 رکعت واجب ہے، 34 رکعت مستحب ہے، کہ جس میں نماز تہجد بھی شامل ہے. ان 51 رکعتوں میں وتر ایک ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جیسی کوئی اور نہیں ہے. وتر کہتے ہی منفرد کو ہیں. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، میں کیا میں نے کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں کی. جو صاحبان علم ہے وہ تو میرا ساتھ دیں. بھائی وتر کہتے ہیں اکیلے کو. چلیں بچے پڑھے لکھے بیٹھے، میں اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن کر دوں، یونیک. ایسا ہی ہے یونیک، اکیلا، منفرد. ٹھیک ہے. جب آپ نے شفا اور وتر کو سمجھ لیا تو اب اس قرآن کی آیت کی تعویل سنیں. خدا کہتا ہے والفجر، مجھے فجر کی قسم، واللیال عشر، مجھے 10 کی قسم، والشفع، مجھے 2 کی قسم، والوتر، مجھے 1 کی قسم. مولا آپ کو زندگی دے، میرا ساتھ دینا. فجر سے مراد امام زمانہ، لیال عشر 10 سے مراد حسن سے لے کر حسن عسکری تک 10 امام. فرمایا والشفع، مجھے 2 کی قسم. اب اس 2 سے مراد امام نے تو جو جواب دیا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس کو اپنے لفظوں میں بیان کروں کہ اس 2 سے مراد وہی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے سورہ رحمان میں کہا مرج البحرین یلتقیان. بولے جو بول سکتے ہو جنہیں اللہ نے زبان عطا کی ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ نے 2 سمندر ہیں جو ملائے. کون سے 2 سمندر؟ ایک بحر عصمت ہے، ایک بحر ولایت ہے، ایک زہرا ہے، ایک علی ابن ابی طالب. جی آپ سلامت رہے، سلامت رہے. مولا آپ کو پھر تو توجہ ہے یا نہیں ہے؟ والشفع، 2 کی قسم. 2 سے مراد جناب زہرا اور مولا علی. ٹھیک ہے. کتنے ہو گئے؟ اس پہ میں بہت بول سکتا ہوں اور بہت کچھ بولنے کو دل بھی کرتا ہے، لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا. فجر امام زمانہ 10 سے مراد حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 امام. والشفع 2 سے مراد علی و زہرا. سار اٹھانا. والوتر، خدا نے کہا مجھے ایک منفرد کی قسم. اب میرا ساتھ دیجئے گا. اس پوری کائنات آدم و عالم میں بعد از خدا جو منفرد ہے وہ کل بھی مصطفیٰ تھا. جس کے امتی ہو، جس کے امتی ہو، اور آج بھی مصطفیٰ ہے. منفرد ہے ذات مصطفیٰ صفِ انبیاء میں. جس کا عقیدہ ہوگا یہ بتا، میرے ساتھ بولے گا. میں شیعہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں. صفِ انبیاء میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. مصطفیٰ منفرد ہیں، یونیک ہیں، وتر ہیں، ان جیسا کوئی نہیں. سر اٹھائیے گا، جملہ دینا ہے. وہ مصطفیٰ بھائی جان جو صف نبوت میں منفرد ہے، اس مصطفیٰ نے کہا حسین منی. بولے میرے ساتھ جو بول سکتے ہو. وَأَنَا مِنْ حسین، حسین مجھ سے ہے.
اور میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث نے بتایا کہ جس طرح صفے انبیاء میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اسی طرح صفے امامت میں حسین جیسا کوئی۔ صفے امامت میں حسین جیسا کوئی نہیں، حسین منفرد ہے۔ میرا موضوع مصطفیٰ نہیں حسین ہے، ورنہ جناب ختم مرتبت پہ بھی بولتا، لیکن آج میں نے سورت حسین پڑھی ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ آپ کو توفیق دے، جنہیں ہے اللہ ان کی توفیقات کو برقرار رکھے۔ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، زیارت عاشور پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، زیارت عاشور بالخصوص۔ اسے زیارت عاشورہ کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں، عاشور کے دن پڑھی جاتی ہے۔ زیارت وارثہ ہر شب جمعہ پڑھی جاتی ہے، روزانہ بھی پڑھیں ٹائم نکال کے، تو اس میں اجر اور ثواب ہے۔ اس کا ایک جملہ ہے، امام حسین کو امام جعفر صادق نے سلام کیا۔ یہ زیارت وارثہ امام صادق کی طرف سے منقول ہے، زیارت عاشورہ بھی امام صادق سے منقول ہے، یعنی یہ امام کی زبان سے جملے نکلے، ایک امام کی زبان سے نکلے ایک دوسرے امام کے لیے۔ کیا کہا؟ والوتر الموتور، اس حسین پر سلام ہو جو وتر ہے۔ کیا مطلب؟ منفرد ہے، یونیک ہے امام حسین۔ جس طرح صفِ انبیاء میں رسول منفرد بھائی جان، اسی طرح صفِ امامت میں حسین منفرد۔ ٹھیک ہے، موضوع ہے حسین۔ میں صرف امام حسین کی آج ایک یا دو انفرادیتیں بتاتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا، یہ تو عشروں کے موضوع ہیں، میں سمرائز کرتا ہوں 2 جملوں میں، اور آپ کے چہروں کی زیارت کروں گا اور آپ کی عظمت بھی بیان کر رہا ہوں اس میں، سنیں گے؟ اچھا، کم لوگوں نے ماشاءاللہ کہا ہے، سب کا پروگرام نہیں ہے، جو سننا چاہتے ہیں بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ بھائی جان 2 یا 3 انفرادیتیں امام حسین کی ہدیہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کاش آپ میرا ساتھ دیں، اور آپ دے رہے۔ جس طرح یہ جملہ کہے جانے کے لائق ہے میں کہتا ہوں، اگر سینہ اور سانس میرا ساتھ دیتا، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں۔ ایک کتاب ہے خصائص حسینیہ، علامہ جعفر شستری علیہ رحمہ نے لکھی۔ آگا جی انہوں نے 1000 ایسی خصوصیتیں اس کتاب میں نقل کی ہیں جو صرف امام حسین میں ہیں، اور کسی امام میں نہیں، صرف امام حسین میں، اور کسی میں نہیں۔ اسی کتاب سے میں 1-2 ہدیہ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بھائی جان توجہ، کاش آپ سمجھ جائیں اور آپ سمجھیں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک، اور مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری تک، جتنے نبی دنیا سے گئے، جتنے امام کی دنیا سے شہادت ہوئی، سب کی تربتیں اور قبریں بنی۔ وہ کہتے ہیں سوائے حسین کے کسی بھی معصوم کی قبر کی مٹی کھانا حلال نہیں ہے۔ نہیں ہے میرے ساتھ مجمع؟ میں کیا کروں بھائی، میں کہاں پڑھوں؟ کسی بھی نبی یا امام کے قبر کی مٹی کا کھانا حلال نہیں ہے۔ میں بڑی شائستہ الفاظ کو لے کے آ رہا ہوں، جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرعی مسئلہ ہے، مٹی کھانا حرام ہے۔ اب مٹی نہیں کھا سکتے، مٹی کا کھانا بھائی جان حرام ہے، مٹی کا کھانا شریعت مقدسہ میں مٹی کا کھانا حرام۔ ہمارے بچے مٹی کھاتے ہیں، چونکہ ان کی گردنوں پر ابھی تکلیف شرعی نہیں، والدین کا فریضہ ہے کہ جو بچے مٹی کھاتے ہیں انہیں روکا جائے، چونکہ اس کا کھانا حرام نہیں۔
ٹھیک، ان کا کھانا حرام نہیں ہے بچوں کا، لیکن چونکہ ان پہ تکلیف شرعی نہیں ہے واجب، اس لیے انہیں منع کرنا والدین کا فریضہ ہے۔ مٹی کا کھانا حرام ہے شریعت محمدی میں، اس لیے کسی بھی تربت کی مٹی کا کھانا جائز نہیں ہے۔ آپ لے آئیں تبرکن گھر میں رکھ لیں، لیکن کھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اب سر اٹھائیں، جملہ دے رہا ہوں۔ یہ انفرادیت و خصوصیت ہے حسین ابن علی کی، مرضی ہے آپ کی، میں کیا کر سکتا، جن کی قبر کی مٹی نہ صرف یہ کہ مخصوص مقدار میں اس کا کھانا حلال ہے، بلکہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ یہ امام حسین کی خصوصیت ہے۔ کسی بھی شہید امام کی قبر کی مٹی آپ کھا نہیں سکتے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے قبر کی مٹی کا کھانا مخصوص مقدار میں حلال بھی ہے، اور اللہ نے اس میں شفا رکھی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت سنیں اور آپ کی زحمتوں کو تمام۔ اللہ اکبر۔ بھائی جان 2 منٹ کی تمہید کر لوں تاکہ ایک نتیجے تک لے جاؤں، وہ سمجھے گا۔ آج میں عجیب انداز میں بول رہا ہوں، سنیں جس انداز میں بول رہا ہوں۔ آپ سب جانتے، علماء کے سننے والے ہیں آپ، امام کربلا کس تاریخ کو پہنچے تھے؟ 2 محرم کو، اور امام کی سواری چلتے چلتے رک گئی، 7 سواریوں کو بدلا، کوئی سواری نہیں چلی۔ بھائی جان جاگیے گا، دیکھیں میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں۔ سواری چلتے چلتے رک گئی، عباس سے کہا بستی والوں کو بلا کے لاؤ۔ بستی والے آئے، بنی اسد والے، کہا اس بستی کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں، کسی نے کہا ماریہ کہتے ہیں، لیکن امام کسی نام سے مطمئن نہیں ہے، کچھ اور نام سننا چاہتے ہیں۔ امام کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو ایک 80 برس کا بوڑھا بنی اسد کا، وہ کہتا ہے یا ابن رسول اللہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس بستی سے گزر جائیں، نکل جائیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی نبی بھی، کوئی اس کا وصی بھی بغیر تکلیف کے نہیں گزرا۔ سنا ہے یا نہیں سنا؟ میں تائید کریں گے۔ سنا ہے یہ جملہ یا نہیں؟ بولیں، بول کے تائید کریں۔ سنا ہے علماء سے؟ کوئی نبی اور اس کا وصی اس زمین سے بغیر تکلیف کے نہیں گزرا، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کربلا کی زمین تکلیف دہ زمین تھی، ٹھیک ہے؟ نبی اور وصی بھی بغیر تکلیف کے، خدا کی قسم، احد پہاڑ میرے ہاتھ پہ رکھے نا جی، معرفت حسین میں اس کا وزن کم ہو جائے گا، اور اب جو جملہ دے رہا ہوں اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا، لیکن قدردان لوگ ہیں، میں آپ کی قدر کرتے ہوئے قدر والی شے آپ کی حوالے کر رہا ہوں، قدر کیجئے گا۔ عزیزو، وہ زمین جو 61 ہجری 2 محرم تک سب کو تکلیف دیتی تھی، حسین نے اسے جنت بنا دیا۔ محسوس کریں تو میں آگے بڑھوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے جنت بنا دی۔ جنت اللہ علی الارض، کسی نے اگر اللہ کی زمین پر جنت دیکھنی ہو تو وہ کربلا دیکھے۔ جنت میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ جنت تو نعمتوں کی زمین ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں۔ وہ زمین جو تکلیف دیتی تھی، حسین نے عصر عاشور اسے جنت بنا دیا۔ اتنا بڑا کیمیا گھر ہے حسین کہ جس نے لمحوں کو زمین کو جنت میں بدل دیا۔ یہ حسین کی انفرادیت ہے۔ اور دوسری انفرادیت سنیں گے، تیسری، میں آخری بیان کر رہا ہوں، باقی پھر کبھی، بہت ساری ہیں، باقی پھر کبھی۔ بھائی جان، یہ فقط امام حسین کی انفرادیت ہے،
بھائی جان سر اٹھائیے گا کہ جس حسین نے لمحوں میں حر جیسے گناہگار کو ولی اللہ بنا دی. اور کتنا بڑا گناہگار تھا، یعنی شب عاشور تک، بلکہ صبح عاشور تک گناہگار تھا. ایسا ہے یا نہیں؟ بولے. صبح عاشور تک وہ گناہگار. لشکر یزید میں تھا، امام حسین کو گھیر کے کربلا لانے والا کون تھا؟ اور پانی بند کرنے والا، اور خیمے سادات کے فرات سے اٹھوانے والا، یہ سارے کام حر نے کی. ٹھیک ہے. صبح عاشور تک جو حر گناہگار تھا، خدا کی قسم چند قدم چل کے حسین کے پاس آیا اور حسین نے اسے ولی اللہ بنا دیا. ہائے ہائے ہائے. امام وقت، امام صادق حر جیسے گناہگار کو بھی ولی اللہ کہہ کے سلام کرتے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، کہ تم پر سلام ہو اے اللہ کے ولیو، اے اولیاء اللہ تم پہ سلام ہو، تم بھی پاکیزہ ہو، اور جس زمین میں دفن ہو گئے وہ زمین بھی پاکیزہ. یہ حر جیسے گناہگار کو ولی اللہ کس نے بنایا؟ اتنا بڑا کیمیا گر ہے حسین. عزیزو یہ حسین کی انفرادیتیں ہیں. اور سادات غیر سادات، جب سے حر کو معافی ملی ہے ہماری تو ڈھارس بن گئی، ہماری تو یہ ڈھارس بن گئی ہے کہ اگر حسین کے صدقے میں حر کو معافی مل سکتی ہے تو ہمارے گناہ حر سے بڑے گناہ تو نہیں ہیں. اللہ اکبر. ہمارے گناہ حر سے بڑے گناہ نہیں ہیں. اگر حسین کے صدقے میں اللہ حر کو معاف کر سکتا ہے تو حسین کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی معاف کر سکتا. عزیزو، امام حسین نے حر کی لاش پہ کہا تھا، کہا حر تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا حر، انت حر فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر. حر کو معافی کیوں ملی ہے سنیں گے؟ اس لیے کہ حر نے فاطمہ زہرا کے نام کا حیا کیا تھا. اس سے بڑا مصائب کا جملہ ہی نہیں. حر کو معافی اس لیے ملی تھی کہ اس نے فاطمہ کے نام کا حیا کیا تھا. کیسے؟ کب؟ کس وقت؟ جب اس نے حسین کی لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تو حسین نے کہا تھا ستب کی امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. حسین کا یہ کہنا تھا. حر کی آنکھیں جھک گئی. کہتا ہے آقا آپ نے تو میری ماں کا نام لے دیا لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں تو فاطمہ زہرا ہے. اور بعض علماء نے لکھا کہ اس نے کہا میں آپ کی ماں کا نام تو بغیر وضو کے نہیں لیتا. اس نے فاطمہ زہرا کا حیا کی. اور حر کا مقدر دیکھیں عزاداروں، کہ حر کے نصیب میں حسین کا رومال آیا، اور وہ رومال جو حسین کو ماں زہرا نے دیا تھا. اور جب حر معافی مانگنے آیا ہے، بس ایک جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. جب حر، اب بات اس طرف نکل پڑی ہے تو میں ہدیہ کرتا ہوں. حر جب معافی مانگنے آیا تھا تو امام حسین نے صرف ایک جملہ اس سے کہا، میری طرف دیکھے گا. حر نے اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھا اور ایک جملہ کہا. حر کی آنکھیں بندی ہوئی ہیں، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے اخطأت یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے مجھ سے غلطی ہوگی، اجرکم علی اللہ. اس کا اتنا کہنا تھا. میری طرف دیکھیے گا. بلا تشبیہ امام حسین نے دونوں ہاتھوں سے حر کو شانوں سے پکڑا، اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا بھائی حر میں نے تجھے معاف کر دیا. حسین نے حر کو بھائی کہہ دیا. حر کو بھائی کہہ دیا حسین نے.
جب بھائی کہا تو خیموں میں شور ہوا. میری طرف دیکھے گا. جناب زینب نے اون و محمد سے کہا بیٹا جاؤ دیکھو کیا ہوا. اون و محمد آئے واپس پلٹے. سنیے گا. آ کر کہتے اماں وہ جس نے ماموں کی لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اجرکم وہ ہر آیا ہے. کہا پھر کہا ماموں نے اسے بھائی کہہ دیا. اجرکم اللہ. عزادارو میری طرف دیکھے گا. اتنا سننا تھا کہ جناب زینب نے یہ کردار دیکھیں علی کی بیٹی کا, فاطمہ کی بیٹی کا. جناب زینب نے کہا اون تو بھی جا, محمد تو بھی جا, ایک ہور کے دائیں کھڑے ہونا اور ایک ہور کے بائیں کھڑے ہونا اور اسے کہنا ہور فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہ اجرکم اللہ. مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. جیسے ہی جناب اون و محمد نے سیدہ کا سلام پہنچایا ہر تڑپ کے کہتا ہے آقا آپ اتنے غریب ہو گئے کہ اب فاطمہ کی بیٹیاں مجھ جیسے گناہگاروں کو سلام دیں. بس یہ کہنا تھا. ہر کہتا ہے مولا میں آقا زادی سے بھی شرمندہ ہوں, آپ سے معافی مانگیے, مجھے آقا زادی سے بھی معافی دلوا دیجیے. حسین ہر کو لے کر خیمے میں آئے. ہر خیمے کے باہر کھڑا ہوا, حسین اندر. کہا کہ اے بہن ہر آیا ہے تم سے معافی چاہتا ہے. اب سنیے گا عزاداروں. حسین نے تو کہا تھا نا بھائی ہر میں نے تمہیں معاف کر دیا. اب جناب زینب کے جملے سنیں. کہا بھیا ہر سے کہیے کہ اے ہر, میری طرف دیکھے گا, اے ہر جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو ہم نے تجھے پانی پلایا تھا. اجرکم اللہ. شرم نہ کرے عزاداروں کے ریا میں, اور اپنے گناہوں کے بھی معافی مانگیں. اور کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کرے گا. کہا جناب زینب فرماتی ہیں کہ ہور سے کہیے کہ ہور جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا اور آج تو ہمارا دوست بن گیا ہے, لیکن افسوس کہ خیموں میں پانی نہیں ہے. لیکن میں فاطمہ کی بیٹی تجھ سے 2 وعدے کرتی ہوں, ایک دنیا کے لیے ایک آخرت کے لیے. سنیں گے وہ وعدے کیا کیے. کہا اگر مجھے ان ظالموں نے رونے دیا تو ہر حسین کی لاش پہ بعد میں رہوں گی, پہلے تیرے لاشے پہ رہوں گی. اور ایک وعدہ آخرت کے لیے کرتی ہوں کہ میں تجھ سے پہلے جنت نہیں جاؤں. اجرکم اللہ. آخری جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام. عزادارو ہر کو معافی ملی. روز عاشور آیا. ہر نے کہا آقا میرے بیٹے کو اجازت دے دیں. حسین نے اجازت دی. ہر کا بیٹا علی ابن ہر جو جوان تھا اجازت پا کے جنگ کے لیے گیا. ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ ہر کا جوان بیٹا گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا. اپنے بابا سے کہتا ہے بابا میری مدد کو آؤ. عزاداروں میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب کوئی جوان اپنے بوڑھے باپ کو مدد کے لیے بلاتا ہے, بوڑھا باپ جس حالت میں بھی ہو اس کی کوشش ہوتی ہے جوان کے لاشے پہ پہنچے. ہر کے بیٹے نے اپنے بابا کو بلایا. علماء مقاتل لکھتے ہیں بجلی کسی تیزی سے ہر دوڑا اپنے بیٹے کے پاس, لیکن یہ دیکھ کے ہر پریشان ہو گیا کہ ہر سے پہلے حسین آئے ہوئے. اجرکم اللہ. آخری جملہ کہہ رہا ہوں. ہر سے پہلے حسین آئے ہوئے ہیں اور ہر کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا. ہر کے بیٹے کی شہادت ہوئی جس کا نام علی تھا. جیسے ہی شہادت ہوئی ہر آگے بڑھا کہ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے. ایک مرتبہ حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا. کہا ہر میرے نانا کی شریعت منع کرتی ہے کوئی بوڑھا باپ, ماتم کر کے جملہ سننا, کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے. عزادارو ہر کو تو حسین نے منع کر دیا, لیکن جب علی اکبر گرے حسین کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے. جب لاشا اٹھایا نہ گیا کہا بنی اسد کے بچوں, بنی ہاشم کے بچوں, حسین سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِيَّامٌ يَنْقَلِبُونَ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم لعن امتن قتلت کا, اللہم لعن امتن ظلمت کا. خدا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. اس عبادت کا